جب سری نگر میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت الیکٹرک اسمارٹ بسیں شروع کی گئی تھی تو انہیں وادی کے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہت عرصے بعد آنے والی بہتری سمجھا گیا۔ کم شور والی، صاف اور سستی یہ بسز بھیڑ بھری سڑکوں اور پرانی بسز سے نجات کا وعدہ کرتی تھی، مگر چند سال بعد ہی یہ پروجیکٹ تنقید کی زد میں آ گیا کیونکہ بھاری نقصانات بڑھ رہے ہیں اور روزانہ سفر کئی مسافروں اور سٹاف کے لیے ذہنی دباؤ بن چکا ہے۔ جموں اور کشمیر گورنمنٹ نے خود تسلیم کیا ہے کہ ای بس سروس کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ روزانہ تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ کا گھاٹا اٹھایا جا رہا ہے۔ حکومت کے مطابق اس کی وجہ بجلی کے خرچے، مینٹیننس، تنخواہیں اور انفراسٹرکچر کے خرچے ہیں۔ اس کے باوجود ایڈمنسٹریشن نے حال ہی میں خواتین کے لیے مفت سفر کا اعلان کیا، جس سے اسکیم کی مستقبل، اس کی پائیداری اور دوسرے مسافروں پر اثرات پر بحث دوبارہ تیز ہو گئی ہے۔ شروع میں یہ بسز شہر کے دباؤ میں آئے ہوئے ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک جدید حل سمجھی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ سوال اٹھنے لگے کہ کیا یہ سروس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی خود کو سنبھال سکتی ہے؟ خواتین کے لیے مفت سفر کی پالیسی نے بحث کو صرف خرچوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ بس کے اندر روایت، سیفٹی اور انصاف کے احساس پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس بحث پر ایک حال ہی کا واقعہ بھی اثر انداز ہوا جو جموں اور کشمیر سے باہر کیرلا میں پیش آیا اور قومی سطح پر چرچا کا سبب بنا۔ کیرلا میں بس میں ایک خاتون سے چھیڑخانی کے الزام کا سامنا کرنے والا شخص بعد میں اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ 43 سال کا وہ شخص جو گووندپورم کا رہنے والا تھا، سوشل میڈیا پر واقعے سے متعلق ویڈیو پھیلنے کے چند دن بعد پھانسی پر لٹکا ہوا ملا۔ اس کیس نے پبلک شیمنگ، ذہنی صحت اور آن لائن غصے کے نتائج پر گہری بحث چھیڑ دی۔ ایسی چیزیں جنہیں کئی مسافر بھیڑ بڑے پبلک ٹرانسپورٹ میں خود سے قریب محسوس کرتے ہیں۔ سری نگر میں کئی مردوں کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے مفت سفر کے بعد اسمارٹ بسز میں سفر تناؤ بھرا ہو گیا ہے۔ ایک روزانہ سفر کرنے والے مسافر جو اپنے گھر کے واحد کمانے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم پیسے بچانے میں مدد کرتی ہے، لیکن سفر ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا ہو گیا ہے۔ جب بسز بھیڑ سے بڑی ہوتی ہیں تو ہر طرف سے دھکے لگتے ہیں، کبھی کبھی غلطی سے لگنے والا ٹچ بھی جان بوجھ کر سمجھا جاتا ہے۔ چڑھتے اور اترتے وقت حالات بگڑ جاتے ہیں اور زیادہ تر الزام مردوں پر آ جاتا ہے۔ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی چلائے گا، ویڈیو بنائے گا یا الزام لگا دے گا۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ان پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسمارٹ بس سروس کے ایک ڈرائیور کا کہنا تھا کہ مفت سفر کے بعد بھیڑ سنبھالنا اور مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ بہت چھوٹی دوری کے لیے بھی بس میں چڑھتے ہیں اور پھر سیٹ پر ضد کرتے ہیں۔ بحث کی وجہ سے سروس سلو ہو جاتی ہے اور اگر وہ غلط جگہ پر وداؤٹ سٹاپ بس نہ رکے تو ڈرائیورز کی تصویریں کھینچ لی جاتی ہے یا کمپلین کی دھمکی دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکمل مفت سروس نے غیر ضروری سفر کو بڑھاوا دیا ہے اور مشورہ دیا کہ اگر تھوڑا سا بھی کرایہ رکھا جائے تو ڈیمانڈ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ سے جڑے آفیشلز لیکن اس انیشیٹو کو منسوخ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد خواتین کی موبلٹی اور پبلک زندگی میں شرکت کو بہتر بنانا ہے اور فرضی روایت کا الزام ٹرانسپورٹ سسٹم پر نہیں ڈالنا چاہیے، اور واضح کیا کہ کوئی بھی غلط رویہ اختیار کرنے والا مسافر چاہے مرد ہو یا عورت پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوور لوڈنگ کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے مزید بسز کی منظوری دی جا چکی ہے اور اگلے مہینے سے یہ سروس میں شامل ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب نقصانات برقرار ہیں اور مسافروں اور سٹاف کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو سری نگر اسمارٹ سٹی الیکٹرک بس سروس کے سامنے اب سخت سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیسے سماجی فلاح، مالی حقیقت اور روزانہ بھیڑ میں سفر کرنے والے لوگوں کے تجربے کے درمیان توازن قائم کیا جائے۔ سری نگر کی اسمارٹ بس کا امتحان اب ٹیکنالوجی کا نہیں، انسان کا ہے، مسافر، ڈرائیور اور پالیسی بنانے والوں کا۔ اگر اسمارٹ سٹی کو واقعی اسمارٹ بنانا ہے تو سفر کو صرف مفت نہیں، محفوظ، مطمئن اور باعزت بنانا ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔